اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام فقہی مسائل میں ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آپ کی طرف سے موصول ہونے والے سوالات ہمارے پاس موجود ہیں، انشاءاللہ ان پر گفتگو ہوگی، علماء کرام ان کے جواب دیں گے۔ لندن اسٹوڈیوز میں ہمیں ساتھ رہے گا مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب کا، اور ٹیلی فون لائن پر استاذ المکرم جناب مشرف کالم صاحب مفتی سلسلہ گفتگو فرمائیں گے۔ آج کے جو سوالات پروگرام میں شامل ہوں گے، اس میں جو ترتیب خاک سار نے رکھی ہے، اور اس میں جو پہلا سوال ہے اس کے متعلق ہم گفتگو کریں گے، لیکن اس سے پہلے اسی تعلق میں ایک بات ہے جو حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے اپنے خطبہ جمعہ میں بیان فرمائی تھی، تو بہترین رہنمائی اور روشنی اور مسئلے کو سمجھنا اور اس کی تہہ تک پہنچنا وہ یقیناً خلیفۃ المسیح کے خطبات یا خطابات کے علاوہ کسی چیز میں اس سے بڑھ کر نہیں ہو سکتا۔ اس لیے آغاز میں اس کا یہاں سے کروں گا، اور انشاءاللہ باقی پھر ہم سوالات پر مرحلہ وار گفتگو کریں گے۔ حضور انور اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے 5 مارچ 2004 کو اپنے خطبہ جمعہ میں یہ فرمایا کہ ہر شادی شدہ مرد اپنے اہل و عیال کا نگران ہے، اور اس کا فرض ہے کہ ان کی ضروریات کا خیال رکھے۔ مرد قوام بنایا گیا ہے گھر کے اخراجات پورے کرنا، بچوں کی تعلیم کا خیال رکھنا، ان کی تمام تعلیمی ضروریات اور اخراجات پورے کرنا سب مرد کی ذمہ داری ہے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ جماعت میں بھی بعض مرد ایسے ہیں جو گھر کے اخراجات مہیا کرنے تو ایک طرف، الٹا بیویوں سے اپنے لیے مانگتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارے خرچ پورے کرو، حالانکہ بیوی کی کمائی پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ اگر وہ بعض اخراجات پورے کر دیتی ہے تو یہ اس کا مردوں پر احسان ہے۔ ہمارا سوال جس پر ہم گفتگو کریں گے ابھی، اس کا بھی نتیجہ جو ہے وہ چونکہ عورت کو حاصل ہونے والی کمائی ہے، انکم ہے، تو اس انکم کے متعلق جو ہے وہ بات حضرت خلیفۃ المسیح اید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے الفاظ میں خاکسار نے اپنے سامنے، اپنے سب جو دیکھنے والے ہیں ان سب کے سامنے رکھی ہے۔ اب سوال جو ہے اس کا تعلق اس کمائی کے موقع کے متعلق ہے اصولی طور پر، اور یہ سوال ہم پیش کریں گے مکرم محترم مولانا ظہیر احمد خان صاحب کی خدمت میں۔ خرچہ اگر لڑکی پڑھی لکھی ہو اور اس نے باقاعدہ کوئی پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کر رکھی ہو، تو شادی کے بعد اس کے جاب کرنے یعنی نوکری کرنے کے بارے میں کیا اصولی تعلیم ہے؟ بات یہ ہے کہ جس طرح آپ نے سیدنا حضرت خلیفۃ المسیح ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے ارشاد کی روشنی میں اس بات کو واضح کر دیا ہے کہ خاوند کی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی بچوں کے اخراجات ادا کرے۔ بیوی خواہ امیر ہو، غریب ہو، پڑھی لکھی ہو، ان پڑھ ہو، ملازمت کر رہی ہو یا فارغ ہو، تو ہر صورت میں خاوند کی ہی ذمہ داری ہے کہ وہ بیوی کے اخراجات اور بچوں کے اخراجات ادا کرے۔ ان اخراجات میں رہائش ہے، کھانا پینا ہے، لباس ہے،
اور یہ ذہن میں ہمیشہ رکھنا چاہیے کہ خامند اپنی استطاعت کے مطابق ان ضروریات کو پورا کرنے کا پابند ہے، جتنی اس کی استطاعت ہے اس کے مطابق۔ اگر خامند غریب ہے تو اپنی غربت کے مطابق جو وہ خود کھائے گا وہ بیوی بچوں کو مہیا کرے گا، اور اگر وہ امیر ہے تو جس طرح وہ خود اخراجات اپنے لیے کرتا ہے اسی طرح اپنی استطاعت کے مطابق بیوی بچوں پہ کرے گا۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ اگر عورت پڑھی لکھی ہے کہ اس نے اچھی تعلیم حاصل کی ہے تو اس کو ہر صورت میں خامند کی، جب وہ شادی کے بعد وہ اس بات کی پابند ہے کہ اگر وہ کوئی نوکری کرنا چاہتی ہے تو خامند کی اجازت کے ساتھ ہی کرے گی۔ اگر خامند اس کی نوکری کرنے پہ، خواہ وہ پڑھی ہوئی ہے، کوئی اس نے پیشہ ورانہ تعلیم حاصل کی ہوئی ہے، اگر وہ خامند نہیں چاہتا کہ اس کی بیوی ملازمت کرے تو نہیں کرے گی، کیونکہ ملازمت دراصل کمائی کا ایک ذریعہ ہے، اور خامند جب کہتا ہے کہ میں اس کی ضروریات خود پوری کروں گا تو عورت کو پھر اجازت نہیں ہے کہ وہ نوکری کرے۔ لیکن وہ جو بھی آمد ہوتی ہے عورت کی ملازمت سے، اس کی کمائی جو بھی ہوگی، وہ اس پہ خامد کا کوئی حق نہیں ہے، جس طرح حضرت صاحب نے بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے کہ اس پہ خامد کا کوئی حق نہیں۔ خامد اس پہ یہ نہیں کہ خامد کھٹو بن کے گھر بیٹھ جائے اور کہے کہ میری بیوی تو کماتی ہے، وہی گھر کے اخراجات چلائے، بیوی کے بچوں کے اخراجات اٹھائے، ایسی نہیں ہے بات۔ اور یہ بات بالکل درست، اس میں کوئی شک نہیں، حضرت صاحب نے جو فرمایا بالکل درست فرمایا کہ وہ اگر کوئی بیوی یہ سمجھتی ہے کہ اس کا خامند غریب ہے، ضرورت مند ہے، اور وہ ملازمت کی بھی اجازت اس نے دی ہے اپنی بیوی کو، اور بیوی پھر ملازمت کرنے کے بعد اس میں سے کچھ اپنے خامند پر، بچوں پر خرچ کرتی ہے، تو یہ احسان ہے، اور احادیث میں اس کا نام صدقہ رکھا گیا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن مسعود کے متعلق آتا ہے کہ وہ مالی لحاظ سے کمزور تھے، ان کی بیوی حضرت زینب ان کا نام تھا، وہ بڑی امیر تھیں، ان کی جائیداد تھی اپنی، تو اس سے آمد ہوتی تھی، تو اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پہ خواتین کو صدقات وغیرہ، زیورات میں سے زکوٰۃ کی ادائیگی، اس قسم کی جو مالی تحریکات ہیں ان کی طرف توجہ دلائی، تو خواتین نے اسی وقت اس پر لبیک کہا، جو اپنی استطاعت کے مطابق انہوں نے اخراجات کیے۔ لیکن حضرت زینب جو حضرت عبداللہ بن مسعود کی بیوی تھی، انہوں نے اپنے خامد سے کہا کہ حضور نے یہ تحریک فرمائی ہے تو اس پہ تو میں اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کروں گی ہی۔ تو یہ حضرت صاحب سے پوچھا جائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کے آؤ کہ اگر میں تم پہ اور جو گھر میں یتیم بچے ہیں ان پہ میں اخراجات کروں تو کیا یہ میری وہ صدقہ شمار ہوگا؟ تو ظاہر ہے ایک تھوڑی سی اس میں امبیرسمنٹ فیل ہوتی ہے خامند کو، تو انہوں نے حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میری بجائے آپ خود پوچھ لیں تو بہتر ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ وہ گئیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں، حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا کہ بالکل وہ صدقہ شمار ہوگا، بلکہ دوہرا ثواب اسے ملے گا، ایک صدقہ کرنے کا اور ایک اقربا پر خرچ کرنے کا۔ تو اس کو صدقہ، وہی احسان والی بات وہ قرار دی ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں خرچ کرتی تو وہ اپنی جائیداد کی مالک ہے، جہاں چاہے اسے خرچ کرے، اپنے والدین پہ خرچ کرے، بہن بھائیوں کو دے، وہ ہے۔ لیکن اس میں وہی بات، بنیادی بات کہ اگر اس نے ملازمت کرنی ہے تو وہ ملازمت خامند کی اجازت سے کرے۔ یعنی دو حصے جو ابھی ہم جس کو ڈسکس کر رہے ہیں کہ ایک تو وہ بات ہے جس کو ہم نے صاحب کے وہ الفاظ کے ساتھ اصولی طور پہ دیکھا کہ کمائی جو ہے اس پر تصرف کس کا ہے، حق کس کا ہے، وہ اسی کا، وہ عورت کا ہے۔ اب جہاں جو بنیادی جو سوال ہمیں موصول ہوا، جو کسی نے پوچھا، وہ اس سینیاریو میں ہے کہ آج کل جو ہے وہ ماڈرن ایک زمانہ ہے، لڑکیاں بھی مواقع ہیں، ایسی جگہ ہیں، پڑھتی ہیں، اس میں باقاعدہ پھر جیسے ڈاکٹر ہیں، وکیل بن جاتی ہیں، ہر ایک شعبے میں وہ اگر اس نے شادی کے بعد ملازمت کرنی ہے تو وہ خامد کی اجازت سے کرے گی۔ یعنی یہ بات بڑی کلیئر ہے کیونکہ بہت سی جگہوں پہ اس وجہ سے اختلاف پیدا ہو جاتا ہے۔ لڑکی کہتی ہے جی میں نے اپنی ساری زندگی کس لیے آخر میں نے یہ محنت کی تھی، میں کالج گئی ہوں، یونیورسٹی پاس کی ہے، سارا کچھ مجھے حاصل ہے، تو کیا گھر میں بیٹھنے کے لیے تھی؟ اگر وہ خامد اس کے اخراجات کی ادائیگی کر رہا ہے تو وہ اس کو
اجازت دیتا ہے تو وہ کرے گی، اگر وہ اجازت نہیں دیتا، وہ کہتا ہے کہ میں اخراجات کروں گا، تو پھر اس کی پابندی کرنی پڑے گی۔ ہاں ایک صورت ہے ایسے معاملات میں ایسی بچیوں کو، جس طرح حضرت صاحب نے جو بھی تحریک حضرت امیر المومنین کی طرف سے ہوتی ہے اس میں نہایت برکت اور جو رحمت نازل ہوتی ہے۔ حضرت صاحب نے جو کونسلنگ کا سسٹم جاری فرمایا ہے کہ کوئی رشتہ ہونے سے پہلے کونسلنگ کر لی جائے، اس میں یہ بات کلیئر ہو سکتی ہے کہ عورت بچی کہہ سکتی ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں یہ جاب ضرور کروں گی۔ اس صورت میں اگر وہ لڑکا شادی کرنا چاہتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر نہیں کرنا چاہتا تو نہ کرے، لیکن اگر وہ کرے گا تو پھر یہ شرط طے ہو گئی شادی سے پہلے ہی کہ وہ بچی کہہ رہی ہے کہ میں ملازمت کروں گی، اور وہ لڑکا کہتا ہے ٹھیک ہے وہ کرے، تو گویا یہ پھر اس کے بعد وہ اسے نہیں روک سکتا کہ تم کیوں ملازمت کرتی، لیکن اس کے ساتھ یہ بات ضروری ہے کہ جو اس کی آمد ہوتی ہے وہ پھر بچی کی ہی شمار ہوگی، وہ اپنی طرف سے۔ اور اگر پیار محبت میاں بیوی میں ہو تو اجازتیں بھی مل جاتی ہیں، اور پھر بیویاں بھی اپنے خامدوں پہ خرچ کرتی ہیں، یعنی وہ ایسی کوئی تقسیم بھی نہیں سختی سے رہتی کہ ایک دوسرے نے کوئی الگ الگ اپنے ایسے حساب بنائے ہوں۔ لیکن یہاں پہ یہ بات بھی واضح کرنا چاہتا ہوں کہ یہ صرف ملازمت کی بات نہیں ہے، اگر وہ عورت صاحب جائیداد ہے، اس کے والدین کی طرف سے اسے کوئی جائیداد ملی ہے یا وحد سے اس کے پاس صاحب جائیداد ہے، تب بھی وہ جائیداد یا اس جائیداد سے ہونے والی آمد جو ہے وہ عورت کی ہی ملکیت شمار ہوگی۔ خاوند اس پہ کوئی تصرف نہیں رکھتا، خاوند اس پہ کوئی یہ نہیں جبر کر سکتا کہ تم ضرور اس میں سے مجھے دو۔ یہ صرف ملازمت سے ہونے والی کمائی کی بات نہیں ہے، ہر جگہ ہر قسم کی جو اس کی جائیداد یا اس کی آمد ہے اس میں یہی ہے۔ جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب، جزاکم اللہ۔ اگلے سوال کی طرف چلیں گے۔ اگلا سوال محترم مشرف کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے۔ کالم صاحب، جب ہم نکاح کے تعلق میں دیکھتے ہیں تو اسلامی شریعت کی روح سے بعض ایسے جگہ ہیں، بعض ایسے مقامات ہیں یا مردوں کے لیے ایسی عورتیں ہیں جہاں پر نکاح کرنے کی ممانعت ہے، وہ انسان کے لیے حرام ہے۔ جو فقہ کی کتب ہیں ان میں اس کو اس طرح سے لکھتا ہے کہ موانع نکاح میں دو قسم کے محرمات کا ذکر ملتا ہے، ابدی محرمات اور وقتی محرمات۔ خیر میں پھر کچھ آسان کرنے کی کوشش کرتا ہوں تاکہ ہمارے عام جو دیکھنے والے ویورز ہیں وہ بھی سمجھ سکیں، کیونکہ بعض وہ علاقے ہیں جہاں پر لوگ اچھی اردو بولنے یا سمجھنے والے ہیں، جہاں عام یہ زبان ہے، بعض وہ علاقے ہیں جہاں پر جیسے اب ہمارے یہ نئی نسل جو ہے اس میں یہ بات جو ہے وہ لازمی وقت کا حصہ ہے کہ ان کی سکولنگ اگر انگلش میں ہے اور گھر میں کسی قدر اردو بولی جاتی ہے تو بہت جو بھاری بھاری الفاظ ہیں وہ نہیں سمجھ سکیں گے۔ پچھلے دنوں ایک دوست سے ملاقات ہوئی، وہ برٹش ہیں، تو وہ اس بات کا اظہار کر رہے تھے کہ میں بھی یہ پروگرام دیکھتا ہوں لیکن بہت مشکل اردو ہوتی ہے۔ وہ ان کا شوق ہے، محبت ہے، مسلم علیہ السلام کی زبان ہے اردو، اس وقت ساری دنیا میں پھیل رہی ہے اور لوگ اس کو سیکھتے بھی ہیں، سنتے بھی ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے ان سے عرض کیا کہ اب تو کئی ایک پروگرام جو ہیں ان کے ترجمے بھی ویب سائٹ پر مل جاتے ہیں ان پروگراموں کے، تو آپ وہ سن لیا کریں۔ انہوں نے کہا میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں براہ راست اردو سے ہی سنوں تاکہ میں اردو سیکھ بھی سکوں، تو میں کسی قدر جو ہے اس کو ہلکا کرنے کی کوشش کروں گا۔ موانع نکاح یعنی ایسی چیزیں جن کے نتیجے میں نکاح کرنا منع ہے، وہ دو قسم کے محرمات، دو قسم کے ایسی حرمت ہے کہ جو جہاں پر نکاح کرنا حرام ہے۔ ایک کو کہتے ہیں ابدی محرمات، جو مستقل طور پر جہاں نکاح کی اجازت نہیں ہے، اور ایک ہیں وقتی محرمات کہ وقتی طور پر کوئی ایسی بات پیدا ہوئی جس کے نتیجے میں وہاں نکاح نہیں ہو سکتا۔ دونوں تفصیل طلب چیزیں ہیں، تو ایک حصہ محترم کالم صاحب کی خدمت میں پیش کریں گے اور دوسرے کے متعلق محترم ظہیر احمد خان صاحب گفتگو کریں گے۔ تو کالم صاحب آپ سے یہ درخواست ہے کہ برائے کرم ابدی محرمات کے متعلق ہمارے ناظرین کو بتا دیں۔ جی، بات یہ ہے کہ ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا جائز نہیں،
انہیں محرمات کہا جاتا ہے، یعنی ایسی عورتیں جن سے نکاح کرنا منع ہے۔ اور محرمات کی پھر آگے دو قسمیں ہیں۔ بعض ابدی محرمات ہیں، یعنی ایسی عورتیں ہیں جن کے ساتھ کبھی بھی نکاح جائز نہیں، اور بعض وقتی محرمات ہیں، یعنی ایسی عورتیں ہیں جن سے نکاح کسی وقتی شرعی روک کی وجہ سے جائز نہ ہو، اور اگر وہ روک دور ہو جائے تو اس روک کے دور ہو جانے پر نکاح جائز ہو جائے۔ تو قرآن کریم نے محرمات کا بیان کیا ہے، اور اصولی طور پر اور بعض باتوں کی تفصیل احادیث میں حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ قرآن پاک کی سورۃ النساء آیت 24 اور 25 میں ان عورتوں کا ذکر ہے، یعنی ان محرمات کا ذکر ہے جن سے نکاح جائز نہیں۔ اس کی آگے پھر کئی قسمیں ہیں کہ بعض ایسی محرمات ہیں، یعنی بعض ایسی عورتیں ہیں جو نسب کی بنا پر ان سے رشتہ منع ہے۔ مثلا پہلے نمبر پہ ماں ہے۔ اب ماں کے لفظ میں حقیقی ماں کے علاوہ نانی، پڑنانی، دادی اور پردادی وغیرہ بھی شامل ہے۔ اور بعض ایسی عورتیں ہیں جن سے کسی شخص کے باپ نے یا دادا نے نکاح کیا ہو تو ان سے بھی کبھی نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو ان آباء و اجداد کی فہرست میں دادا، نانا اور ان سے اوپر کے جتنے بھی آباء و اجداد ہیں ان کی بیویاں، ان سے نکاح ابدی محرمات میں شمار ہوتا ہے۔ پھر بیٹی ابدی محرمات میں شامل ہے۔ بیٹی کے مفہوم میں نواسی بھی آ جاتی ہے، پوتی بھی آ جاتی ہے۔ اسی طرح بہن بھی ابدی محرمات میں شامل ہے۔ اور حقیقی بہنوں کے علاوہ جو بہنیں باپ کی طرف سے ہوں یا ماں کی طرف سے ہوں، دونوں ہی اس میں شامل ہیں۔ پھر پھوپھی بھی ابدی محرمات میں شامل ہے۔ پھوپھی کی ذیل میں باپ کی بہنوں کے علاوہ باپ اور ماں کی پھوپھیاں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح خالہ، وہ بھی ابدی محرمات میں شامل ہے۔ اور اس میں ماں کی بہنوں کے علاوہ باپ اور ماں کی خالائیں بھی آ جاتی ہیں۔ پھر بھتیجیاں ہیں، ان سے بھی نکاح جائز نہیں، یہ بھی ابدی محرمات میں ہیں۔ اور اس میں حقیقی بھائیوں کی بیٹیوں کے ساتھ ساتھ سوتیلے بھائیوں کی بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اسی طرح بھانجیاں ہیں، ان میں بھی سوتیلی بہنوں کی بیٹیاں بھی آتی ہیں۔ پھر بعض ایسی محرمات ہیں جن سے ہمیشہ کے لیے نکاح کرنا حرام ہے، جو سسرالی تعلق کی بنا پہ حرام ہے۔ مثلا بیوی کی ماں، اس میں ساس، آگے ساس کی ماں، ساس کی دادی، ساس کی نانی اور اس سے اوپر کی جو بھی مائیں ہیں وہ سارے شامل ہیں۔ پھر کسی انسان کی بیوی اگر پہلے بھی کسی جگہ اس کی شادی ہو اور وہاں سے اس کی اولاد ہو، تو مرد کی وہ سوتیلی بیٹیاں جن کی ماؤں سے مرد خلوت کر چکا ہو، اس کی بیٹیاں جو ہیں جو کسی اور خاوند سے ہیں، وہ بھی اس کے لیے ابدی محرمات میں شامل ہیں۔ پھر بیٹے کی بیوی، وہ بھی ابدی محرمات میں شامل ہے۔
اور بیٹے کی بیوی کی ذیل میں بیٹا، پوتا، نواسا اور اس سے نیچے کی تمام صلبی اولاد کی بیویاں آ جاتی ہیں۔ تو بعض رشتے ایسے ہیں جو دودھ پلانے کے نتیجے میں حرام ہو جاتے ہیں، چنانچہ ایسی مائیں جنہوں نے کسی کو دودھ پلایا ہو اس کے ساتھ بھی اس کا رضائی رشتہ قائم ہو جاتا ہے۔ چنانچہ جو رشتے نسب کی بنا پر حرام ہیں، اگر وہی رشتے دودھ پلانے کی بنا پر قائم ہوں تو ان سے بھی نکاح ہمیشہ کے لیے حرام ہے۔ مثلا رضائی ماں، یعنی ایسی ماں جس نے کسی بچے کو دودھ پلایا ہے۔ رضائی بہن، ایسی بہن کہ جس عورت کا دودھ اس لڑکی نے پیا اسی عورت کا دودھ اس مرد نے پیا ہو۔ رضائی نواسی، رضائی پوتی، رضائی بیٹی، رضائی خالہ، رضائی پھوپھی۔ تو یہ جو رضاعت ہے یعنی دودھ پلانا، یہ رضاعت کی حرمت صرف دودھ پینے والے تک محدود رہتی ہے، اس کے بہن بھائی اس سے متاثر نہیں ہوتے۔ یہ دودھ پینے کے بارے میں ایک اور عرض کر دوں کہ محض ایک بار یا دو بار 4-5 گھونٹ دودھ پی لینے سے یہ حرمت قائم نہیں ہوتی۔ وہ عمر بچے کی جو دودھ پینے کی عمر ہے، جسے قرآن کریم نے 2 سال قرار دیا، اگر اس 2 سال کی مدت کے اندر یعنی دودھ پینے کی عمر کے اندر اگر کسی بچے نے کسی خاتون کا مختلف مواقع پہ مختلف 5 مواقع پہ دودھ پیا ہو تو پھر رضاعت کی حرمت کا وہاں پہ مسئلہ لاگو ہوگا، ورنہ نہیں۔ تو یہ موٹی موٹی قسمیں ہیں جو خواتین ان قسموں میں آتی ہیں، وہ ایسی محرمات ہیں جو ابدی ہیں، یعنی ان سے کسی صورت میں بھی کسی مرد کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ جی ٹھیک ہے کالن صاحب، بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ اور جیسے ناظرین میں نے عرض کیا تھا کہ اس کے 2 قسم کے ہیں محرمات، تو ایک تو ابدی محرمات ہیں جن کا ابھی مکرم محترم کالن صاحب نے ذکر فرمایا ہے، تو دوسرا حصہ جو ہے اس کے متعلق اب محترم ظہیر احمد خان صاحب گفتگو کریں۔ خان صاحب، وقتی محرمات کے متعلق۔ وقتی محرمات جس طرح اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے کہ ایسی محرمات، ایسی خواتین جن کے ساتھ وقتی طور پر نکاح نہیں ہو سکتا، یعنی کوئی ایسی شرعی عذر درمیان میں حائل ہے جو وقتی طور پہ اگر وہ عذر دور ہو جائے تو ان کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کے لیے جس طرح قرآن کریم نے کہا کہ 2 بہنوں کو ایک وقت میں ایک مرد اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا، تو اگر کسی کے ہاں کسی شخص کی ایک بہن سے شادی ہو چکی ہے تو دوسری بہن کے ساتھ وہ شادی نہیں کر سکتا جب تک کہ وہ پہلی بہن سے طلاق نہ ہو جائے یا خلا لے کے وہ الگ ہو جائے، اور یا خدا نخواستہ پہلی بہن کی وفات ہو جائے تو پھر دوسری بہن کے ساتھ شادی ہو سکتی۔ اسی طرح کسی مرد کے، یہ جو پہلی بات بتائی یہ تو قرآن کریم پہ مبنی ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ یہ بھی گناہ ہے کہ تم 2 بہنوں کو ایک شخص اپنے عقد میں جمع کرے۔ ایک اور جس طرح محترم کالوں صاحب نے فرمایا کہ بعض یہ محرمات جو حرمت کی باتیں ہیں، یہ احکامات جو ہیں قرآن کریم پر مبنی ہیں، بعض احادیث پر مبنی ہیں، تو ایک اور جو حرمت ہے وہ جو وقتی محرمات میں شامل ہوتی ہیں وہ یہ کہ کوئی شخص 2 ایسی خواتین سے شادی نہیں کر سکتا جو آپس میں خالہ بھانجی یا پھوپھی بھتیجی ہو، یعنی اگر کسی مرد کے عقد میں ایک عورت ہے تو وہی مرد اس عورت کی بھانجی یا اس کی بھتیجی کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا۔ تو یہ احادیث پر اس کی حرمت مبنی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا۔ اسی طرح ایک حرمت یہ ہے کہ قرآن کریم کہتا ہے کہ دوسرے کی منکوحہ جو ہے وہ بھی
حرام ہے. جب تک وہ کسی دوسرے کی منکوح ہے اس وقت تک اس کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا. اگر اس سے دوسرے نے طلاق دے دی ہے یا اس نے خلا لے لیا ہے یا وہ پہلا خامد فوت ہو گیا ہے تو پھر وہ نکاح کا رشتہ ختم ہو گیا, اب اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اسی طرح قرآن کریم نے چونکہ یہ ایک مومن کے لیے پابندی لگائی ہے کہ 4 بیویوں سے زائد وہ بیویاں ایک وقت میں نہیں رکھ سکتا, تو جس کے عقد میں 4 بیویاں ہوں وہ 5ویں بیوی نہیں کر سکتا جب تک کہ ان میں سے کوئی ایک فوت نہ ہو جائے یا خلا نہ لے لے یا طلاق نہ دے دے, اس وقت تک وہ 5ویں سے نہیں کر سکتا. اسی طرح ایسی عورتیں جو کسی شخص کی وفات کی عدت یا کسی شخص سے طلاق یا خلا ہونے کی صورت میں عدت میں ہوں, ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ عدت ختم نہ ہو جائے. اسی طرح ایک جو صورت یہ ہے کہ قرآن کریم نے یہ کہا کہ مشرکہ عورت سے نکاح جائز نہیں ہے. اگر کوئی وہ عورت جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتی ہے تو پھر اس کے ساتھ نکاح ہو سکتا ہے. اور اسی طرح ایک اور یہ آیا کہ قرآن کریم میں ہی ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے چکا ہو اور وہ طلاق بتہ کی حد تک پہنچ جائے, جس کی تفصیل ہم کسی پہلے پروگراموں میں بیان کر چکے ہیں, تو اگر وہ جب تک کہ وہ حتیٰ تنکحہ زوجن غیرہ والی شرط پوری نہ ہو کہ وہ عورت کہیں اور شادی کرے, وہاں سے بغیر کسی پلاننگ, بغیر کسی منصوبے کہ اسے طلاق ہو جائے یا خلا ہو, تو پھر وہ اس شخص کے عقد میں آ سکتی ہے. تو یہ جو قرآن کریم اور احادیث میں بیان جو اقسام ہیں جو وقتی محرمات کی ہیں کہ وقتاً ان کے ساتھ ایک وقت تک اگر وہ مانے وہ روک موجود ہے تو نہیں ہو سکتا, وہ روک دور ہو جائے تو نکاح وہ نکاح ہو سکتا ہے. جی بالکل ٹھیک ہے خان صاحب, جزاکم اللہ. کل صاحب ایک یہ نوجوانوں کا ایک سوال جو ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی پسند کی شادی کرنی چاہیے یا والدین کی پسند کی؟ سب سے پہلے ہمیں اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ رشتے کے انتخاب کے لیے اسلام نے ہمیں کیا نصیحت فرمائی ہے. حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عام طور پر کسی عورت سے لوگ 4 محرکات کی بنا پہ شادی کرتے ہیں, یا اس کا مال دیکھ کر, یا اس کا ظاہری حسن دیکھ کر, یا اس کے خاندانی حیثیت کو دیکھ کر, یا اس کی دینی اور اخلاقی حیثیت کو دیکھ کر. تو آپ نے فرمایا کہ اے میری امت کے افراد, میں تمہیں یہ نصیحت کرتا ہوں کہ تم جب بھی رشتے کا انتخاب کرو تو دیندار عورت کی تلاش کیا کرو. اسی طرح ایک اور موقع پہ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص رشتے کا پیغام لائے, تمہاری بہن کے لیے, تمہاری بیٹی کے لیے, یا کسی اور رشتہ دار خاتون کے لیے جس کے تم سرپرست ہو, اگر تمہیں پیغام بھیجنے والے کی دینی حالت اور پیغام بھیجنے والے کی اخلاقی حالت پسند ہو تو فرمایا فزوجوہ, ایسے شخص کے ساتھ اپنی رشتہ دار خاتون کی شادی کر دو, خواہ وہ تمہاری بہن ہے, تمہاری بیٹی ہے, یا کوئی اور رشتہ داری کا تعلق ہے جس کے تم سربراہ ہو, جس کے تم سرپرست ہو. تو یہ بنیادی نصیحت فرمائی. اور آگے یہ بات کہ رشتے کا نفع نقصان کون دیکھے, کون فیصلہ کرے. آج کل بعض بچے بچیاں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے ماں باپ ہمارے مفاد کا خیال نہیں رکھتے. یہ کچی عمر میں ناپختگی کی باتیں ہوتی ہیں. ماں باپ سے بڑھ کر کسی کے دل میں لڑکے یا لڑکی کے لیے محبت نہیں ہوتی. ماں باپ سے بڑھ کر اپنی اولاد کا کوئی خیر خواہ نہیں ہوتا. وہ ماں باپ
اپنی اولاد کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں، ان کی بیماری کے علاج کے لیے ان کے فکر ہوتی ہے، ان کے لباس کی انہیں فکر ہوتی ہے، ان کی خوراک کی انہیں فکر ہوتی ہے، ان کی تعلیم کی انہیں فکر ہوتی ہے، تو کیا وہ باقی ہر چیز کے بارے میں تو اپنی اولاد کا مفاد سوچیں گے؟ تو کیا رشتے کا انتخاب کرتے وقت تو اپنی اولاد سے دشمنی کا سلوک کریں گے؟ ہاں، اگر خدا نخواستہ اگر 100 میں سے یا 1000 میں سے کوئی ایک ماں باپ ایسے ہیں جو استثنائی طور پر کسی وجہ کی بنا پر، اپنی ذہنی حالت کی بنا پر، یا کسی بھی کوئی ایسی وجہ پیدا ہو گئی جو اپنی اولاد کا مفاد مد نظر نہیں رکھ رہے، تو پھر اسلام یہ کہتا ہے کہ ماں باپ کو اپنی بیٹی کا رشتہ کرتے وقت اپنی بیٹے کی پسند کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے، اپنی بیٹی کی مرضی کے خلاف وہ بیٹی کا کہیں اور جگہ رشتہ نہ کریں۔ تو یہ اسلام نے بنیادی تعلیم دی۔ ہمیں یہاں جو ہے وہ روکنا پڑے گا، ہمارے مقررہ وقت سے کچھ جو ہے وہ تقریباً اوپر نکل چکا ہے، لیکن جو بات محترم کالم صاحب بیان فرما رہے تھے وہ یقیناً اہم اور ضروری بات تھی، تو انشاءاللہ اگر مزید اس پر ضرورت ہوئی تو کسی اور وقت میں گفتگو کریں گے۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الله أكبر الله